بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تیسرے پارے کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ آیت نمبر 255 ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے معنی کے اعتبار سے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے بتایا گیا ہے اس حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا نام آیت الکرسی کیوں پڑا؟ کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس لیے اس کا نام آیت الکرسی پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور اس کے بعد کرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَس السماوات السبع والارضون السبع عند الکرسی الا كحلقة ملقاة بارض فلات، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں اگر رکھی جائیں تو ایسے ہی ہیں جیسے کسی چٹیل صحرا میں میدان میں کوئی پھینکا ہوا چھلا ہو۔ یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک چھلے کے مانند ہے کہ کسی صحرا میں کسی چٹیل میدان میں پھینکے گئے ہوں کرسی کے سامنے۔ اور کرسی عرش کے سامنے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ، اور کرسی عرش کے سامنے اگر رکھی جائے تو کرسی کی حیثیت کسی میدان میں پڑے چھلے ہی کی طرح ہوتی ہے، یعنی عرش اس کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے۔ تو یہ کرسی اور عرش کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الکرسی موضع القدمین، کرسی پیر کے رکھنے کی جگہ ہے، والعرش لا يقدر قدره الا اللہ، اور عرش کتنا بڑا ہے سوائے اللہ کے کوئی اس کی تقدیر نہیں کر سکتا، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے تعظیم نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں۔ کہا یہ لوگ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے اس طرح سے ان لوگوں نے قدر نہیں کیا۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حال یہ ہے کہ تمام زمین اور تمام آسمان قیامت کے دن اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کبریائی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد جب آپ کے سامنے ترجمہ ہوگا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے، یہ ایک بات ہے، ایک دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہو اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آگے اللہ نے جواب دیا، یعنی دلیل پیش کی، فرمایا الحی، اللہ عبادت کے لائق اس لیے ہے کیونکہ وہ زندہ ہے،
اور اللہ کی زندگی، اللہ کے بارے میں جو حی کہا گیا زندہ، اور دوسروں کے زندگی کے حوالے میں بہت فرق ہے۔ اللہ کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں۔ یہی الحی کی تفسیر ہے، اور وہ اللہ ایسا زندہ ہے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ اب یہاں کوئی اور سوال کر سکتا تھا، کیا یہ جو اللہ کی زندگی ہے یہ کبھی ختم ہی ہو سکتی ہے؟ کس کے سہارے یہ زندگی ہے؟ تو اللہ نے آگے فرمایا القیوم۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو بھی جلا رہا ہے، دوسروں کی زندگی بھی اس کے قبضے میں ہے۔ تو جس کے قبضے میں دوسروں کی زندگیاں ہوں اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے، وسائل پیدا کرنے والا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ چلیے مان لیا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ دوسروں کو زندہ کرتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ غافل ہوتا ہے، کبھی سے کبھی نیند آتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ غافل ہو جائے اور کوئی مخلوق، کوئی بندہ اس کو پکارے، اس کی پکار کو یہ نہ سن سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند، اونگ، کوئی بھی چیز اسے نہیں آتی ہے۔ اونگ غفلت کی ابتدا، شروعات ہے، اور نیند غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر غافل نہیں ہوتا ہے، لہذا سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ اللہ کو کوئی پکارے کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ اور اللہ اس کی پکار کو نہ سنتا ہو۔ اب کوئی یہ سوال کرے اس کے آگے کہ ہاں وہ سب کی پکار سنتا ہے، لیکن سب کی دعاؤں کو ترنت وہ پورا نہیں کرتا، ترنت ان کی ضرورتوں کو نہیں پورا کرتا۔ کبھی کبھی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو روک لیتا ہے، حاجت روائی نہیں کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کیا کوئی ایسی ہستی ہے کائنات میں اللہ کے علاوہ جو اللہ کو مجبور کر سکے کہ فوراً میری دعا قبول کرو؟ ہم انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کوئی نہیں ہے کائنات میں جو اسے مجبور کر سکے۔ کیوں؟ اسی کی بادشاہت ہے زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ سارے زمین اور ساری آسمان اور اس کے درمیان کی ساری مخلوقات غلام ہیں اور وہ بادشاہ ہے، وہی مالک حقیقی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لہذا کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی اور ضد نہیں کر سکتا کہ نہیں میری دعا ابھی اسی وقت قبول کرو، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب آگے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ چلیے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے کوئی طاقتور نہیں، لیکن اس کے چہیتے اور محبوب بھی دنیا میں ہیں، تو کیا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی فرشتہ ضد کر کے اپنی بات منوا سکتا ہے، سفارش کر سکتا کسی کے لیے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے، کس کی اتنی ہمت ہے کہ اس اللہ کے سامنے سفارش کرے، شفاعت کرے جب تک اللہ اس کو اجازت نہ دے۔ یعنی کہ جو اولیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، جو انبیاء ہیں، جو فرشتے ہیں، یہ بھی اس وقت سفارش کریں گے یا کر سکتے ہیں جب اللہ اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو، نہیں اجازت دے گا تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آگے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ چلیے یہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ اجازت دے دے گا تب تو وہ اپنے مریدوں کو بخشوا لیں گے، ان کے لیے وہ سفارش کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے اجازت دے دیا، اور حدیثوں میں آیا ہے، قرآن میں آیا کہ اللہ اجازت دے گا، تو اجازت دینے کے بعد تو اپنے مریدوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنے مریدوں کے بارے میں جو بتاؤں گا اللہ وہ مان لے گا۔ اللہ کو ان کے بتانے سے پہلے معلوم ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ کیسا بندہ ہے، وہ مشرک تھا یا نہیں تھا،
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ سب چیزیں جانتا ہے جو ان سے پہلے تھیں اور جو ان کے بعد ہیں، جو انہوں نے کیا اور جو کر رہے ہیں، جو کریں گے، سب جانتا ہے۔ لہٰذا کوئی سفارش کرنے والا شخص، کوئی شافع اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ جب اجازت پا جائے گا، کوئی ولی جب اجازت مل جائے گی سفارش کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کر دے گا، اللہ کو بتائے گا اے اللہ اس نے فلاں فلاں عبادتیں کی، اے اللہ اس نے تیری یہ بندگی کی، تیرے راہ میں یہ کیا، بڑا نیک انسان تھا۔ تو اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کے انفارمیشن دینے کی وجہ سے ہو سکتا اللہ اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ارشاد فرما دیا، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی بھی دنیا کی ہستی اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے بارے میں خود کوئی جان نہیں سکتا جب تک اللہ خود نہ بتائے۔ اللہ کو کائنات کے بارے میں کوئی سکھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور بندوں کا علم محدود ہے۔ جو لمیٹڈ علم والے انلمیٹڈ علم والے کو کبھی نہیں سکھا سکتے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ جواب دیا کہ اولیاء، بزرگ، نبیوں کو جو سفارش کرنے کا حق ملے گا وہ میری مرضی سے ملے گا، اور جس کے لیے کریں گے وہ بھی میری مرضی سے ہوگا، وہ جس کی چاہیں گے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کبریٰ ملے گا اس میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کہے گا اشفع یا محمد، اے محمد آپ کریے سفارش، تو جب آپ سے کہا جائے گا یعنی آپ کو پرمیشن ملی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور یہاں ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہنے والوں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ تو نبی کے بارے میں ہے، دوسرے امتیوں کے حوالے سے عقیدہ کہ یہ بخشوا لیں گے، ان کو دیکھ کے فرشتے بھاگ جائیں گے، ان کو دیکھ کے فرشتے معاف کر دیں گے، عذاب دینا چھوڑ دیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ غلط عقیدہ ہے۔ دراصل اس کے پیچھے یہی ہے کہ بندہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدر کو نہیں پہچانتا ہے۔ اب آگے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیا کائنات میں کوئی بھی ایسا حصہ، کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہو سکتا وہاں کوئی بندہ ہو، کوئی مخلوق ہو جو اللہ کو پکار رہی ہو اور اللہ نہ سن رہا ہو، تو وہاں اللہ اپنا کوئی نائب یا اپنا کوئی ساجی و شریک بنا کر وہاں بھیج دے کہ جو میرا بندہ پکارے پھر مجھے سن کے بتانا، کیونکہ میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی پہنچ کے بارے میں سوال کرنے والوں تم اللہ کی کرسی کے بارے میں جان لو۔ اللہ کی کرسی ہی سارے آسمانوں زمینوں کے اوپر محیط ہے، یعنی کہ اللہ کی کرسی ہی ساری چیزوں سے بڑی ہے، تو اللہ کی پہنچ کے بارے میں تم کیا سوال کر رہے ہو؟ سوال کرنے والا پھر کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات ہے، وہ چلاتا ہے تو کیا وہ اکیلے چلاتا ہے؟ اور اگر اکیلے چلاتا تو کیا وہ تھکتا نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی ساجی و شریک پارٹنر ہے جو یہ کام اس کے ساتھ کر رہا ہے؟ جواب دیا اللہ نے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، حفظہما یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کرنے میں وہ ذرہ برابر تھکتا بھی نہیں ہے، شان سے پوری دنیا کو چلاتا ہے بغیر کسی تھکے، بغیر کسی پارٹنر، بغیر کسی ساجی و شریک کے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ آخر یہ سب وہ اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے؟ اکیلے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا ایک ذات اتنا بڑا کام اکیلے کیسے کر سکتی ہے؟ تو اللہ نے لاسٹ میں اس کا جواب دیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اس لیے یہ سب کر رہا ہے اور اکیلے کر رہا ہے کیونکہ علی ہے۔ وہ علی کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، اعلیٰ سب سے اونچا۔ اس کا علی کا مطلب شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی نے لکھا ہے العلی بذاتہ فوق عرشی، وہ اتنا اونچا ہے کہ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے۔ والعلی بقہرہ لجمیع المخلوقات، اور وہ اتنا اونچا ہے کہ ساری کائنات کی مخلوقات کے اوپر حکومت کرتا ہے، بادشاہت کرتا ہے۔ والعلی لکمال صفاتہ، اور وہ اپنے صفات میں اور اپنی خوبیوں کے حساب سے سب سے اونچا ہے، سب سے نرالا ہے۔
العظیم اتنا بڑا ہے، اس کی اتنی عظمت ہے، کل شیء امام عظمتہ حقیر صغیر، کہ کائنات کی ہر چیز اس کی عظمت کے سامنے حقیر ہے، چھوٹی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ آیت الکرسی سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، میرے بندوں میری عظمت کو پہچان لو، اور میری قدر جس طرح سے ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، وہ قدر کر لو، کیونکہ جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدر میں بندہ کمی کرتا ہے، وہیں سے شرک جنم لینا شروع کرتے ہیں۔ جب تک بندے کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں ہوگی، وہ شرک سے پوری طرح سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اپنی تعظیم، اپنی عظمت بٹھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آیت الکرسی کے حوالے سے، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ امام نسائی نے اسے السنن الکبریٰ، عمل الیوم واللیلہ اور امام البانی نے الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے کہ جس شخص نے بھی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، مرے گا جنت میں جائے گا، کیونکہ آیت الکرسی کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ جو اسے پڑھے گا، جس کے معنی کو سمجھے گا، کبھی وہ زندگی میں شرک کے قریب نہیں جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے شرک کے قریب نہیں جائے گا وہ بندہ تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی فرض نمازوں کے بعد جس طرح سے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، ان اذکار میں آیت الکرسی کو بھی شامل کریں۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔